بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا بھونچال آ چکا ہے۔ اسحاق ڈار حلف اٹھانے سے پہلے ہی نااہل اصل معاملہ ہے کیا اور مریم نواز اور نواز شریف گروپ اب پوری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اس وقت آڈیو لیک نے امپورٹڈ حکومت کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ ان آڈیوز لیک کے آفٹر شاک آنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی آڈیو کا بھی چرچا ہو رہا ہے جو کہ عمران خان کے لیے یقینی طور پر فتح ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تمام چیزوں کا عین یقینی طور پر پکا ہے۔ اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ نواز شریف، مریم نواز اور الیکشن کمیشن کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اس معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے، ایک طرف تو مریم نواز اور نواز شریف گروپ پر کچھ بجلیاں گری ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک مغرور اور اشتہاری مجرم جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے طیارے میں پاکستان اس نے آنا ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، لیکن ایک طرف تو ڈالر نیچے آیا ہے، لیکن ناظرین اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے حوالے سے بڑی پریشان کن ہیں۔ اس وقت ان کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں۔ ایک کیس جو کہ اسحاق ڈار پر چلا ہے، اس کی تمام تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین سب سے پہلے آپ کو کچھ اور خبریں جن سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں یہ وزیر خارجہ۔ بلاول بھٹو نے اپنی ڈیٹ ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ سعودی عربیہ میں یہ اپنے وفد کے ساتھ عمرہ کر رہے ہوتے تھے۔ ایک جگہ پر الگ طیارے میں جاتے ہیں اور واپسی بھی ان کی اپنی ہی ہوتی ہے۔ ان کے ارد گرد اپنے الگ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جبکہ بلاول بھٹو عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد یورپ کی یاترا میں بھی غائب رہے اور اب شہباز شریف کو لندن میں حاضری دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر اب واپس انہوں نے اب شہباز شریف نے تو واپس آنا ہے، لیکن بلاول بھٹو امریکہ میں ہی موجود ہیں، لاپتہ نہیں ہیں۔ ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں اور وہ نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی پہنچے ہیں اور نیو یارک میں UN کے ہیڈ کوارٹر میں واشنگٹن ڈی سی میں جو کہ دنیا کا ماموں بنا ہوا ہے امریکہ، اس کے سارے معاملات کیونکہ یہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو وہاں پر US میڈیا، ٹاپ افیشلز، پاکستانی کمیونٹیز اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے کاروباری اور کمرشل اور اہم ترین کارپوریٹ لیڈر سے ملاقاتیں۔ اور بلاول بھٹو کی یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ اس سب کے حوالے سے بلاول بھٹو نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جو بائیڈن سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات آئس بریکنگ ہے، یعنی کہ برف کی سیل پگھلنا شروع ہو چکی ہے، اب معاملات گرم جوشی کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنی دعوت میں بلایا تھا، امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ان کی منافقت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور بری طرح سے یہ لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی ناظرین جو کہ اپنے آپ کو پاکستان میں بڑی جمہوریت کی چیمپئن سمجھتی ہے اور جمہوریت کی ٹھیکے دار بنی پھرتی ہے اور جمہوریت کا ٹھیکہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے، باقی سارے تو یہاں پر صرف اور صرف چھک مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں موجود سما کے رپورٹر یاسر فیروز، ان کا قصور، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ناظرین، یہ کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے ایک سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب گلوبل اور کلائمیٹ چینج پر بات کر رہے ہیں آپ لوگ، سیلاب تو 8 سال سے پاکستان میں آ رہا ہے، لیکن آپ کی حکومت نے انفراسٹرکچر پر آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی انہیں سزا دی گئی اور یہ سوال بہت ناگوار گزرا ہے۔ بلاول بھٹو کو، اس رپورٹر کو سزا یہ ملی ہے کہ اس کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان کی بوکھلاہٹ کا ناظرین اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ اور بھی بہت سی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ آڈیو لیک کس طرح سے نون لیگ کے بیانیے کو فارغ کر چکی ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات، مریم نواز کے غیر قانونی اقدامات کے لیے فیورز مانگنا اور اس کے ساتھ ساتھ DDI SPR اور مشرف والی آڈیو
آڈیو کے مشرف کو انہوں نے واپس تو لانا ہے، اس لیے ہم اپنی عزت بچا لیتے ہیں۔ اور پھر مریم نواز کا کہنا کہ نواز شریف میٹنگ سے اٹھ گئے تھے کہ پیٹرول کیوں مہنگا کیا گیا، جبکہ ناظرین سب اندر سے ایک ہیں، ابھی تو صرف ایک بھانڈا پھوٹا ہے اور ابھی بہت سی ان کی آڈیو لیکس ہونی اور بہت سی چیزیں بھی سامنے آنی ہیں، جیسے کہ میڈیا پر اس کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی اور بھی آڈیو لیک ہونی ہے اور ایک آڈیو میں میری نااہلی کے حوالے سے خبر موجود ہے۔ مریم نواز کو چیف الیکشن کمشنر نے بتایا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دے گا، جبکہ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اس موجودہ حکومت کے لیے اور اس پورے نظام کے لیے۔ یہ بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ ناظرین عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے اپنے ابا جان کو بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا جائے گا۔ عمران خان تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ اس خبر کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ اب یہ پورا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ یہ سادہ لگ رہا ہے، کیونکہ اگر آڈیوز لیک ہوتی ہیں تو موجودہ حکومت کی پریشانی میں ناظرین مزید اضافہ ہوگا۔ ایسی آڈیوز منظر عام پر آئیں گی اور ایسے معاملات سے پردہ اٹھے گا کہ یہ سارے برج الٹیں گے۔ اس وقت لوگوں کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو چکی ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی آڈیوز لیک سے ان کا کچھ نہیں بچنا۔ اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ حکومت ہیکر سے لیک ڈیٹا خریدنا چاہ رہی ہے۔ اس کی تصدیق اب فواد چودھری نے بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ہیکر سے یہ تمام چیزیں خریدنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت ان کی مکمل کوشش یہی ہے، جبکہ ناظرین بھارت کے سافٹ ویئر کا کردار اور بہت سی چیزیں پہلے ہی سامنے آ چکی ہیں۔ ایک اور اہم خبر سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس سینٹ کی سیٹ تھی، یہ اس پر قابض اور برجمان رہ چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک آرڈیننس جاری ہوا کہ ایک شخص جو کہ 60 دن میں حلف نہیں لیتا، اس کی سیٹ اتنے دن فارغ رہی، جو کہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اب اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن نے اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست کو خالی قرار دینے سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسحاق ڈار کی نشست کو خالی قرار دینے کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی۔ دوران سماعت ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ 60 دن حلف نہ لینے اور نشست خالی قرار دینے کا آرڈیننس آیا تھا، جس پر اسحاق ڈار کے وکیل سلمان اسلم بٹ کمیشن میں پیش ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ بطور کامیاب امیدوار 9 مارچ کو اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ 29 مارچ 2018 کو اسحاق ڈار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا۔ سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن بحال ہو گیا۔ البتہ ناظرین، اگر ملک میں کوئی قانون یا پھر کوئی نظام اور معاملات اگر ایک نظام کے تحت چلیں تو پھر سب کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار کی نااہلی بھی بنتی ہے اور نہ ہی یہ سیٹ لینا بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک مجرم ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان میں جس طرح سے اندھیر نگری ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ذرائع نے یہ بات بھی کنفرم کر دی ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی کا فیصلہ نواز شریف اور شہباز شریف کا مشترکہ فیصلہ ہے، اور منگل کو اسحاق ڈار نے بطور وزیر خزانہ حلف بھی اٹھانا ہے۔ اور ناظرین، ابھی تو صرف ڈالر نیچے آیا ہے اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، جبکہ ناظرین ابھی اور بھی بہت سی چیزیں ہونا باقی ہیں، کیونکہ پاکستان کے سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے بطور وزیر خزانہ پاکستان برآمدات کے ساتھ پہلے جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ اب جادو کی کون سی چھڑی سے وہ سب ٹھیک کریں گے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔